اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے عزیز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب خصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی اس کتاب کے باب نمبر 4 کی حدیث نمبر 111 سے اس حصے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پیج نمبر 133، حدیث نمبر 111، باب نمبر 4۔ ہیڈنگ: سورہ سجدہ 4 ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ سجدہ یعنی جن پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 سورہ علق، نمبر 2 سورہ والنجم، نمبر 3 سورہ تنزیل سجدہ، نمبر 4 حامیم سجدہ۔ یعنی ان 4 سوروں میں وہ سجدے والی واجب سجدے والی آیات موجود ہیں۔ حدیث نمبر 112، قیامت میں قدم بڑھانے سے پہلے 4 باتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں بندے کے قدم نہیں بڑھیں گے جب تک اس میں 4 باتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ نمبر 1 عمر کہاں گزاری، نمبر 2 جوانی کہاں صرف کی، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، نمبر 4 اہل بیت سے محبت رکھتا تھا یا نہیں۔ حدیث نمبر 113، ہیڈنگ: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 اشخاص سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 اشخاص سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان کے نام بتائیے۔ آپ نے فرمایا، علی علیہ السلام، نمبر 2 سلیمان فارسی علیہ السلام، نمبر 3 ابو ذر غفاری علیہ السلام، نمبر 4 مقداد۔ مجھے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا اور مجھے آگاہ کیا گیا کہ وہ اللہ یعنی اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، رسول نے فرمایا، بے شک مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں ان 4 اصحاب سے محبت کروں۔ مجھے خبر دی کہ اللہ بھی ان سب سے محبت کرتا ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون سے اصحاب ہیں؟ تو آپ میں سے ہر شخص چاہتا تھا، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ ان 4 حضرات میں سے ہم ایک ہوں۔ فرمایا رسول خدا نے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی ان میں سے ایک ہیں۔ پھر آپ چپ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ علی ان میں سے ایک ہیں، اور ابو ذر، سلیمان فارسی، مقداد ابن اسود کندی کا شمار بھی انہی میں سے ہے۔ حدیث نمبر 114، ہیڈنگ: 4 اشخاص جنت سے پہلے داخل ہوں گے، جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاسدین کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، یا علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان 4 اشخاص میں سے ہو جو جنت میں پہلے داخل ہوں گے؟ میں ہوں گا یعنی حضور خدا خود، اور تم ہوگے، اور ہماری ذریت ہمارے پیچھے، اور ہمارے شیعہ ہمارے دائیں بائیں ہوں گے۔ حدیث نمبر 115، منافقین کی 4 علامات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں 4 باتیں ہوں گی وہ منافق ہوگا۔ اگر اس میں ایک صفت منافق بھی ہوگی تو گویا اس ایک پہلو نفاق کا ہوگا جب تک کہ اسے ترک نہ کر دے۔ نمبر 1 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 خلاف ورزی کرے، نمبر 3 عہد و پیمان توڑے، نمبر 4 بیہودہ بات کرے۔ حدیث نمبر 116، روئے زمین کے بادشاہ 4 ہیں، 2 مومن اور 2 کافر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ روئے زمین کے 4 بادشاہ ہیں، ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر ہیں۔ مومن بادشاہ سلیمان ابن داؤد اور ذوالقرنین جن کا نام عبداللہ ابن زحاق بن معد تھا، اور کافر بادشاہ نمرود اور بدبخت نصر۔ حدیث نمبر 117، لوگوں کے پاس 4 قسم کی احادیث نبوی ہیں اور 5ویں قسم کی نہیں۔ سلیمان ابن قیس ہلالی نے کہا کہ میں نے حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا، امیر المومنین، میں نے سلیمان فارسی مقداد، لوگوں کے پاس 4 قسم کے احادیث نبوی ہیں، 5ویں قسم کی نہیں، اور ابو ذر سے تفسیر قرآن اور رسول اللہ کی احادیث سے متعلق چند باتیں سنی۔
پھر آپ سے میں نے ان سنی ہوئی چیزوں کی تصدیق حاصل کی۔ میں نے لوگوں کے ہاں تفسیر قرآن اور احادیث رسول کے بارے میں بہت سی باتیں دیکھی ہیں، وہ ان کے مخالف ہیں جو آپ لوگوں سے سنی ہیں۔ آپ حضرات فرماتے ہیں کہ وہ سب باتیں باطل اور جھوٹ ہیں۔ وہ لوگ جان بوجھ کر رسول اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق تفسیر قرآن کرتے ہیں۔ سلیم کا بیان ہے کہ حضرت علی نے متوجہ ہو کے فرمایا، اے سلیم، تم نے سوال کیا، جواب کو سمجھ لو۔ بے شک لوگوں کے درمیان حق، باطل، صدق، کذب، ناسخ، منسوخ، خاص، عام، محکم، متشابہ، حفظ اور دہم موجود ہیں۔ رسول اللہ پر آپ کی زندگی میں ہی جھوٹ باندھا گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگوں، مجھے پر کثرت سے جھوٹ باندھا گیا ہے، بس جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت دی، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ پھر رسول اللہ کے انتقال کے بعد آپ کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا، یعنی وضعی احادیث کے ذریعے سے۔ تمہارے پاس احادیث بیان کرنے والے راوی 4 قسم کے لوگ ہیں، ان میں 5ویں قسم کا کوئی آدمی موجود نہیں۔ پہلا منافق، جو اپنے آپ ایمان والا ظاہر کرے لیکن اس کا اسلام بناوٹی ہو۔ وہ رسول اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھنا گناہ نہیں سمجھتا اور نہ وہ اس بات سے باز آئے گا۔ اگر مسلمان کو علم ہوتا کہ وہ منافق ہے، بہت جھوٹا ہے، تو وہ اس کی بات قبول نہ کرتے۔ انہوں نے یہی خیال کیا کہ یہ رسول کا صحابی ہے، آپ سے حدیث کو سنا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، نہ ہی رسول پر بہتان باندھتا ہے۔ حالانکہ منافقین کے متعلق قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، ان کے متعلق اللہ کا فرمان ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 میں، وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تَعْجَبْكُمْ أَجْسَامُكُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُوا لِقَوْلِهِمْ۔ رسول اللہ کے بعد بھی منافقین باقی رہے تھے جنہوں نے جھوٹ یعنی کذب اور بہتان کے ذریعے ائمہ ضلال کی اعمال یعنی جھوٹی احادیث کی تصدیق کی اور ان لوگوں کی گردن پر مسلط کیا۔ ان سے مل کر مال دنیا کھاتے رہے۔ یہ حقیقت ہے کہ لوگ بادشاہوں اور دنیا کا ساتھ دیتے ہیں، مگر وہ شخص ان سے الگ ہے جس کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ یہ منافق ان 4 میں سے پہلی قسم ہے۔ دوسرا وہ گروہ ہے کہ جس نے رسول اللہ سے حدیث کو سنا لیکن اس کو پوری طرح یاد نہ رکھا اور وہ حدیث کی یاد کرنے میں وہم کا شکار ہو گیا، اس کو اس بات کا جھوٹ ہونے کا یقین نہ ہوا۔ اب وہ حدیث ان کے پاس موجود ہے اور وہ اس کو روایت کرتا رہتا ہے اور اس پر عمل کرتا رہتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ اگر مسلمانوں کو علم ہوتا کہ وہ شخص محض شک اور گمان کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو وہ اس کی حدیث کو قبول نہ کرتے، اور خود اس شخص کو علم ہوتا کہ وہ حدیث محض گمان ہے تو وہ خود ضرور اس حدیث کو ترک کر دیتا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس نے کسی چیز کے متعلق رسول سے حکم تو سنا مگر بعد میں رسول نے اس سے متعلق منع فرما دیا۔ اس شخص کو حکم کے متعلق علم ہے لیکن منع کرنے سے متعلق کوئی خبر نہیں، یا رسول اللہ سے کسی چیز کی ممانعت کے متعلق تو سنا ہے لیکن رسول اللہ نے بعد میں اس چیز کے ترک کے متعلق حکم دے دیا اور نہ اسے منسوخ کا علم ہے نہ ہی ناسخ کا پتہ چلا۔ اگر اس شخص کو معلوم ہوتا تو یہ حدیث منسوخ ہے تو وہ ضرور اس کو چھوڑ دیتا، اور اگر مسلمان کو معلوم ہوتا کہ یہ حدیث منسوخ کا علم ہے اور نہ ناسخ کا پتہ ہے، اگر اس شخص کو معلوم ہوتا کہ یہ حدیث منسوخ ہے تو ضرور اسے ترک کر دیتا۔ چوتھا وہ شخص ہے کہ جو جھوٹ سے نفرت اور خوف خدا اور رسول کی تعظیم کی خاطر اللہ اور رسول پر جھوٹ نہیں باندھتا، نہ وہ گمان میں مبتلا ہے بلکہ حدیث کو جیسے سنا ویسے ہی اس نے یاد کر لیا، حدیث کو اس طرح بیان کیا جس طرح رسول اللہ سے سنا تھا، نہ اس حدیث میں زیادتی کی ہے نہ کمی۔ منسوخ یعنی حدیث کو چھوڑ کر ناسخ کو یاد کر لیا یا ناسخ پر عمل کیا، منسوخ کو ترک کر دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ کا حکم اور منع بھی قرآن مجید کی مانند ہے، اس میں ناسخ، منسوخ، عام، خاص، محکم اور متشابہ موجود ہے۔ رسول اللہ کا کلام بھی قرآن مجید کی طرح 2 قسم کا ہوتا ہے، خاص کلام اور عام کلام۔ کسی نے قرآن کی آیت کو سنا لیکن اسے معلوم نہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے، اسی طرح رسول کے کلام کو سنا لیکن اس سے یہ معلوم نہ ہوا کہ رسول کا اس سے کیا مقصد ہے۔ رسول اللہ کا صحابی ایسا نہ تھا کہ جو کچھ رسول سے پوچھتا تھا اس کو سمجھتا بھی تھا، ان میں ایسا آدمی بھی ہوتا تھا کہ رسول اللہ سے سوال تو کرتا تھا مگر اس کو
کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ میں یعنی علی علیہ السلام ہر روز اور ہر رات تخلیہ کے مقامات پر پوشیدہ باتیں کرنے کی خاطر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ آپ مجھے تخلیہ کی جگہ بٹھاتے جہاں آپ تشریف لے جاتے، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ اصحاب رسول کو علم ہے کہ رسول اللہ میرے سوا کسی سے تخلیہ میں بات نہیں کرتے تھے، لیکن یہ انتظام میرے گھر میں ہوتا تھا، اور جب میں آپ کے گھر میں حاضر ہوتا تھا تو آپ علیحدہ بات چیت فرماتے اور اپنی عورتوں کو الگ کر دیتے تھے۔ میرے اور رسول کے علاوہ اس مقام پر کوئی اور آدمی موجود نہیں ہوتا تھا۔ جب علیحدہ بات کرنے کے لیے آپ میرے گھر میں تشریف لاتے تو ہمارے پاس فاطمۃ الزہرا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اور نہ ہی کوئی میرا بیٹا اٹھایا جاتا۔ جب میں رسول سے سوال کرتا تو آپ جواب دیتے، جب میں چپ ہو جاتا یا میرے مسائل ختم ہو جاتے تو آپ مجھ سے بات چیت شروع کر دیتے۔ قرآن مجید کی آیت بھی آپ پر نازل ہوئی اور وہ آپ نے مجھے پڑھائی، بیان فرما کر مجھے لکھوا دی۔ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھ لیا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے کہ وہ مجھے اس آیت کو سمجھنے اور یاد کرنے کی قوت عطا کرے۔ میں یاد کرنے کے بعد خدا کی کوئی بھی آیت نہیں بھولا۔ رسول اللہ نے حلال اور حرام یا امر و نہی یا طاعت و معصیت، گزشتہ واقعات یا قیامت تک ہونے والے جن کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی تھی، ان سب کی تعلیم مجھے بھی دی۔ میں نے ان سب کو یاد کر لیا، ان میں ایک حرف بھی نہیں بھولا۔ پھر رسول اللہ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور خدا سے دعا کی کہ وہ میرے سینے کو علم و فہم، فقہ، حکمت اور نور سے بھر دے، مجھے ایسی تعلیم دے جس کے بعد میں ناواقف نہ رہوں، مجھے ایسا حافظہ دے کہ میں بھول نہ جاؤں۔ ایک دن میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، جس دن آپ نے اللہ سے میرے حق میں دعا فرمائی، اس دن کے بعد جو تعلیم بھی آپ نے مجھے دی ہے اس میں سے کوئی چیز نہیں بھولا، پھر آپ کیوں اس کو لکھواتے ہیں اور لکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ سے نسیان کا خوف ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، مجھے تمہارے لیے کسی جہل یا نسیان کا خوف نہیں ہے۔ بہت خوبصورت حدیث۔ اس کے بعد حدیث نمبر 118 کا آغاز ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس سے جتنی نیکی کی گئی اس نے اتنی ہی نیکی کر دی، اور وہ سبکدوش ہو گیا۔ جس سے جتنی نیکی کی گئی اس نے دگنی نیکی کر دی، وہ شکر گزار ہوا۔ جو شخص شکر گزار ہوا وہ کریم ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اس میں لوگوں کو شامل نہیں کرتا، اپنی محبت میں دوسروں کو شریک نہیں کرتا۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو شخص تجھ سے اپنی حاجت کا طالب ہے، اس نے تم سے اپنی عزت کا لحاظ نہیں کیا، تو اپنی عزت کا لحاظ رکھ اور اس کا ہاتھ خالی واپس نہ کر۔ حدیث نمبر 119۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا گردش میں ہے، ہر روز کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ تجھے اس سے مل جاتا ہے تیری کمزوری اور سستی کے باوجود مل جاتا ہے، جو نقصان تجھے ہوتا ہے اس کو اپنی قوت سے پورا نہیں کر سکتا۔ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے کسی چیز کو کھویا اس نے اپنے آپ کو آرام دیا، جس نے قناعت کی اس نے اپنی آنکھوں کو روشن کر لیا۔ حدیث نمبر 120۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عربی زبان سیکھو کہ یہ وہ کلام ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے۔ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا، حروف کو اچھی طرح ادا کرو۔ محمد ابن علی ابن الحسین اس کتاب کے مصنف بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث ابو سعید آدمی سے روایت ہے۔ اس نے حدیث کے آخر میں کہا کہ بلغو ابل خواتین کی انگوٹھیوں کو انگلیوں سے آخر میں جگہ دو اور اطراف میں نہ پہنو، کیونکہ یہ کام قوم لوط کا تھا۔ حدیث نمبر 121۔ ہیڈنگ، 4 باتیں ایسی ہیں جن میں ماہ سیام میں چھٹکارا نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگوں، ایک ماہ ایسا آ رہا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، وہ ماہ رمضان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں روزہ واجب کیا۔ جس شخص نے ایک رات نماز پڑھنے میں اس کو زندہ رکھا وہ ایسا ہے جس نے 70 راتوں کو دوسرے ماہ میں زندہ رکھا۔ جس نے اس ماہ میں بھلائی اور نیکی کی ہو وہ ایسا ہے جس نے اللہ کا فرض ادا کیا ہو۔ جس نے اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کیا ہو وہ ایسا ہے جس نے دوسرے
ماہ میں 70 فرائض ادا کیے ہوں۔ صبر کا مہینہ ہے، صبر کی اجرت جنت ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، پروردگار اس مہینے میں مومنین کا رزق بڑھاتا ہے۔ جس مومن نے روزے دار ہو کر اس میں افطار کیا وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے جس نے ایک غلام آزاد کیا ہو اور اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں۔ کہا گیا یا رسول اللہ، ہم میں ہر ایک آدمی کو اس میں افطار نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کریم ہے، جو شخص روزے دار کو روزہ افطار کرائے اللہ اس کو ثواب دے گا، یا ایک گھونٹ میٹھے پانی کا پلائے یا چند کھجوروں سے افطار کرائے، اور اگر اس سے زیادہ اہتمام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنے غلام کے کام میں کمی کرے گا اللہ اس کا حساب میں کمی کرے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اول میں رحمت ہے، درمیان میں بخشش ہے اور آخر میں دعا کا قبول ہونا ہے اور دوزخ سے آزادی ہے۔ اس میں 4 باتوں سے بے نیازی نہیں، 2 باتوں سے اللہ کو خوش کرو اور 2 باتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جن باتوں سے اللہ کو راضی کرو وہ کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان رسول اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ الہ الا اللہ وانا رسول اللہ کا کہنا، اور وہ 2 باتیں جن سے چھٹکارا نہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ سے اپنی ضروریات اور جنت کو طلب کرو اور پروردگار عالم سے اپنی عافیت مانگو، اس میں دوزخ سے پناہ چاہو۔ حدیث نمبر 122، جن باتوں سے جانور واقف ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان بستہ جانور 4 چیزوں سے واقف ہے۔ نمبر 1 اللہ کی معرفت، نمبر 2 موت سے آگاہی، نمبر 3 مذکر و مؤنث کی تمیز، نمبر 4 چراگاہ کی ہریالی۔ حدیث نمبر 123، اللہ نے گھوڑوں کو 4 چیزوں سے پیدا کیا۔ حسین ابن زید نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کو 4 چیزوں سے پیدا کیا۔ نمبر 1 دریائے اعظم جو دنیا کے چاروں طرف ہے، نمبر 2 آگ سے، نمبر 3 ابراہیم نامی فرشتے کے آنسوؤں سے، نمبر 4 پاکیزہ کنویں سے۔ حدیث بہت لمبی ہے، ضرورت کے مطابق یہاں لے لی ہے، مؤلف نے لکھا ہے۔ حدیث نمبر 124، ہوائیں 4 طرح کی ہیں۔ ابو بصیر سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ہواؤں کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا شمال، جنوب، دیور، صبا کے بارے میں عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شمال جنت کی ہوا ہے، جنوب دوزخ کی ہوا ہے، پروردگار عالم کا ہوا کا لشکر ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، اسے ہوا کے ذریعے عذاب دینا ہے۔ ہر ہوا پر ایک فرشتہ نگراں مقرر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کسی قسم کا عذاب دینا چاہتا ہے تو ہوا کے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ غضبناک شیر کی طرح گرجے۔ ہر ہوا کا ایک نام ہے۔ کیا تم نے پروردگار کا قول نہیں سنا؟ یعنی کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر۔ عذاب میں ہوا کا ذکر کیا گیا۔ پھر حضرت نے ہوا صبا اور ہوائے جنوب اور ہوائے دیور کا ذکر کیا۔ نیز ان کو فرشتوں سے منسوب کرتے ہیں جو ان پر نگراں ہیں۔ حدیث نمبر 125، انسان 4 قسم کے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لوگ 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 جاہل، ہلاک شدہ خواہشات نفسانی کا غلام۔ نمبر 2 طاقتور، عبادت گزار، جس قدر زیادہ عبادت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ متکبر ہوتا ہے۔ نمبر 3 ایک عالم جو اپنی عاقبت کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی تعریف پسند کرتا ہے۔ نمبر 4 ایسا انسان جو معرفت کے ساتھ راہ حق پر چلتا ہے اور حق پر قائم رہنے کو پسند کرتا ہے لیکن کمزور و مغلوب ہے۔ ہر شخص تیرے زمانے کا بہترین شخص ہے اور اس کی عقل سب سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 126، لوگ 4 طرح سے سوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرماتے۔ شام کے ایک شخص نے سوال کیا کہ کتنے طریقوں سے سویا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا سونے کے 4 طریقے ہیں۔ 1 انبیاء پشت کے بل یعنی چت ہو کر سوتے ہیں اور ان کی آنکھیں نہیں ہوتی، یعنی وہ خدا کی وحی کے منتظر رہتی ہیں، ان کی آنکھیں نہیں سوتی۔ نمبر 2 مومن داہنے پہلو پر سوتا ہے، منہ قبلے کی طرف اس کا ہوتا ہے۔ نمبر 3 بادشاہ اور شہزادگان بائیں پہلو سوتے ہیں تاکہ وہ کھائی ہوئی چیزوں کو برداشت کر سکیں۔ نمبر 4 شیطان اور اس کے بھائی بند تمام دیوانے منہ کے بل اوندھے ہو کر سوتے ہیں، ان کے پیٹ زمین پر چسپاں رہتے ہیں۔
حدیث نمبر 127، ابلیس نے 4 مرتبہ فریاد کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ابلیس نے 4 مرتبہ فریاد کی۔ نمبر 1 جب اس پر لعنت کی گئی، نمبر 2 جب زمین پہ اتارا گیا، نمبر 3 جب رسول اللہ کو مبعوث کیا گیا، نمبر 4 جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور 2 مرتبہ اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ نمبر 1 جب آدم نے جنت میں شجرے ممنوع کھایا، نمبر 2 جب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حدیث نمبر 128، 4 چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 شوریدہ زمین میں تخم ڈالنا، نمبر 2 چاندنی رات میں چراغ جلانا، نمبر 3 سیر ہو کر پیٹ بھرا ہونے کے باوجود کھانا، نمبر 4 نااہل سے نیکی کرنا۔ رسول نے حضرت علی سے وصیت کی کہ 4 چیزیں بیکار جاتی ہیں: شکم سیر ہو کر کھانا، شکر سیر ہونے کے باوجود کھانا، چاند کے ہوتے ہوئے چراغ جلانا، شوریدہ زمین میں تخم ڈالنا اور نااہل سے نیکی کرنا۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ 4 چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں: بے وفا سے دوستی، ناشکرے سے نیکی، اس کو نصیحت کرنا جو سن کر اڑا دے، اور نمبر 4 کوئی راز اس کے سپرد کرنا جو راز نہ رکھ سکے۔ حدیث نمبر 129، مسلمانوں کی 4 عیدیں ہیں۔ فضل ابن عمر نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں؟ آپ نے فرمایا 4 عیدیں ہیں۔ میں نے عرض کی 2 عیدیں میں جانتا ہوں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کو بھی۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑی عید اشرف عید ہے، یعنی 18 ذی الحجہ کی عید۔ اس روز رسول نے حضرت علی کو پاؤں کے بل کھڑا کر کے اپنا جانشین بنایا۔ عرض کیا کہ ہم لوگ اس روز کیا کام کریں؟ آپ نے فرمایا اس روز اللہ کے شکرانے کا روزہ رکھو، اس کی حمد کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کا ہر وقت شکر کرو۔ اور انبیاء نے اپنے اوصیاء کو کہا تھا کہ جس روز وسیع کو جانشین بنایا گیا اس روز روزہ رکھیں اور اس دن کو عید کا دن قرار دیں۔ اس دن کا روزہ 60 سال کی اعمال سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 130، پروردگار عالم نے کہا 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ اس آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں، جس میں حضرت ابراہیم کی پروردگار سے گفتگو ہے، تو 4 پرندے پکڑو، خود ذبح کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک جز رکھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے ہدہد، الو، مور، کوے کو پکڑ کر ذبح کیا اور پھر ان کے سر الگ رکھ دیے، ان کے پر اور گوشت، ہڈیاں، کوہان دستہ سب میں ڈال کر خوب کوٹا، یعنی اس کا ایک پیسٹ بنا دیا اور پھر اچھی طرح سے ملا دیا اور اس کے 10 حصے کر کے 10 پہاڑوں پر رکھ دیے اور اسے اپنے پاس پانی اور دانہ رکھ دیے۔ ان سب کی چونچیں اپنی انگلیوں میں لے کر بیٹھے، پھر ان کو آواز دیتے جاتے ہوئے کہ جلد آؤ۔ اللہ کے حکم سے گوشت پر اور ہڈیاں ادھر اڑ کر آنے لگے اور پہلے کی طرح ان کے جسم ہو گئے، ان کے جسم ان کی گردن سے مل گئے۔ حضرت ابراہیم نے ان کی چونچیں چھوڑ دیں اور انہوں نے پانی پینا اور دانہ چگنا شروع کر دیا۔ پھر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ نے ہمیں زندہ کیا، اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، وہی تمہیں مارے گا۔ امام نے فرمایا کہ یہ اس آیت کی ظاہری تفسیر ہے، باطنی تفسیر یہ ہے کہ 4 اشخاص کو لو جو کلام کو برداشت کر سکیں، ان میں اپنا علم ودیت کرو، پھر دنیا میں چاروں اطراف ان لوگوں کو عوام الناس پر حجت بنا کر بھیجو اور جب ان کو بلانا چاہو اس میں اعظم کے ساتھ بلاؤ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دوڑے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ کتاب کے مصنف فرماتے ہیں میرے خیال میں یہ بات یہ ہے کہ دونوں باتوں میں سے ایک درمیانی راہ ہے۔ روایت میں ہے کہ جن پرندوں کو پکڑنے کا حکم دیا گیا تھا وہ پرندے مور اور کرگس، مرغ اور بطخ تھے۔ میں نے محمد ابن عبداللہ بن تیفور سے ابراہیم علیہ السلام کے قول کے بارے میں کہتے ہوئے سنا کہ اے پالنے والے، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا میرے ایک نیک بندے سے جا کے ملو۔ حضرت ابراہیم اس سے ملے، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک بندہ ہے جس کا نام ابراہیم ہے، جس کو اللہ نے دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اس کی کیا علامت ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے لیے مردے زندہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ اس سے مراد وہ خود ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیا میرے لیے مردہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا مجھ پر ایمان نہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا ایمان تو ہے مگر اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، لیکن خلیل بنانے پر
خلت خلیل بنانے پر کیا جاتا ہے۔ ابراہیم دوسرے انبیاء کی طرح معجزہ مانگنا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ان کے لیے مردہ زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس کام کے لیے ایک زندہ کو مارو تاکہ کام برابر ہو جائے۔ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 4 پرندے مور، کرگس، مرغ اور بطخ کو ذبح کریں۔ مور سے مراد زینت دنیا ہے، کرگس سے مراد لمبی لمبی آرزوئیں ہیں، بطخ سے مراد لالچ اور مرغ سے مراد شہوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو پسند کرتا ہے کہ دل تیرا زندہ رہے اور میرے ساتھ مطمئن رہے تو مذکورہ بالا 4 چیزوں سے کنارہ کش رہو، اور اگر یہ 4 چیزیں تجھ میں موجود ہیں تو تیرا دل مجھ سے مطمئن نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے دل کے حال سے واقف تھا۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ مجھے دکھلا تاکہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ ظاہراً اس بات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ ان کو یقین نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا تو ایمان نہیں لایا؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا تھا، ہاں ایمان لایا ہوں۔ اس جواب سے حضرت ابراہیم سے تہمت دور اور شک کی نفی ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اس باب کی یعنی 4 باب کی آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 131، اللہ تعالیٰ اس کو دشمن رکھتا ہے جس میں یہ 4 باتیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دشمن رکھتا ہے جس میں یہ 4 باتیں ہوں۔ نمبر 1 بےہودہ، نمبر 2 بے زبان، نمبر 3 سائل یعنی ہر ایک سے سوال کرنے والا، نمبر 4 قسم کھانے والا۔ الحمدللہ کتاب خصال کے باب نمبر 4 کا اختتام ہو چکا ہے کہ جس میں ہر حدیث میں عدد 4 تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پارٹ میں، جو کہ اس کے بعد اگلا پارٹ ہوگا یعنی پارٹ نمبر 16، اس سے ہم 5ویں باب کا آغاز کریں گے۔ صفحہ نمبر ہوگا 142۔ یہاں پہ ہم پیج نمبر 141 پہ باب نمبر 4 کو ختم کرتے ہیں۔ اس کتاب میں باب نمبر 4 کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔